اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب البیوع میں اس سے پہلے جو ہم ڈسکشن کر چکے ہیں وہ تھا لأنہ صفقات معنی، تو یہ یہاں تک ہم گفتگو کر چکے تھے کہ تفرق صفقہ تک۔ آگے اس کے بعد صاحب ہدایہ کہتے ہیں کہ وَأَيُّهُمَا قَامَ عَنِ الْمَجْلِسِ قَبْلَ الْقُبُولِ بَاطَلَ الْإِيجَابِ۔ اب موجب نے، ایجاب کرنے والے نے ایجاب کر دیا، اور قبول کرنے سے پہلے قبول کرنے والا یا ایجاب کرنے والا دونوں میں سے کوئی بھی اٹھ کر مجلس سے چلا گیا۔ جب قامہ کے ساتھ آگے صلہ ان آ جائے تو اس کا مطلب صرف کھڑا ہو جانا نہیں ہے، بلکہ اس جگہ سے حرکت کر کے جگہ کو بدلنا مراد ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اگر اس نے جگہ بدل لی تو اس جگہ بدلنے کو ہم کیا کہیں گے کہ اس سے ایجاب باطل ہو گیا۔ اب کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ کھڑا ہو جانے سے اگر وہ 2 قدم بھی چل کے اس سائڈ پہ ہو گیا تو اب ایجاب باطل ہو گیا۔ تو میرا نہیں خیال کہ بھئی ہم اس کو 1 قدم یا 2 قدم چلنے کو بھی کہیں۔ اصل چیز ہے اعراض، کہ بھی کیا اعراض اس کا ظاہر ہوتا ہے 1 قدم چلنے سے یا 2 قدم چلنے سے۔ میرا نہیں خیال کہ 3-4 قدم چلنے سے بھی اعراض ظاہر ہوتا ہو۔ ہاں، کس جہت میں وہ چلتا ہے، جہت میرا خیال ہے کہ یہاں پر میٹر کرتی ہے کہ وہ کس جہت میں چل کر اعراض اس کا۔ مثال کے طور پر اگر وہ مشتری کی طرف پیٹ کر کے چلا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ دلیل ہے اعراض کی۔ لیکن اگر وہ اسی کی طرف منہ کیے ہوئے اور ساتھ ساتھ وہ چل بھی رہا ہے اور اسی جگہ پہ کھڑا ہے اور کبھی ادھر کو 2 قدم چلتا ہے کبھی ادھر کو 2 قدم چلتا ہے تو اس چلنے کو ہم اعراض نہیں کہیں گے۔ میری اپنی رائے یہ ہے۔ بہرحال وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ اپنے محل سے تھوڑا سا منتقل بھی ہوتا ہے تو اسے کہیں گے کہ یہ ایجاب باطل ہو گیا، لیکن اس کی تفصیل بہرحال میرا خیال ہے اسی طرح ہی ہونی چاہیے۔ لأن القیام دلیل الاعراض، چونکہ قیام جو ہے وہ اعراض اور رجوع کی دلیل ہے۔ وَلَهُ ذَلِكَ عَلَى مَا ذَكَرْنَا، یعنی اسی طرح جو بائے ہے وہ بھی اگر رد کرے گا تو اسی طرح وہ رد کر سکتا ہے۔ دیکھیں بعض اوقات قبول یا رد الفاظ کے ساتھ ہوتا ہے تصریح کر کے، اور بعض دلالتاً ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو قام عن المجلس ہے یہ اس کا دلالتاً ہے، یہ صراحتاً نہیں ہے، دلالتاً ہے، یعنی وہ بول کے نہیں کہہ رہا بلکہ وہ عملاً یہ دکھا رہا ہے کہ بھی مجھے اس اب عقد میں میری اس کے اندر کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، لہذا بھی میں تو جا رہا ہوں۔ تو یہ معاملہ قبول کرنے والا بھی، اگر تو قبول کرنے والا اٹھ کے چلا گیا تو ہم کہیں گے کہ ایجاب کو اس نے رد کر دیا، اور اگر ایجاب والا موجب اٹھ کے چلا گیا تو اس کا مطلب ہے اس نے رجوع کر دیا۔ تو یہاں پر اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ دلیل الاعراض والرجوع، اعراض کا مطلب قبول والی پارٹی اور رجوع کا مطلب ہے موجب کی طرف۔ وَإِذَا حَصَلَ الْإِيجَابُ وَالْقُبُولُ لَازِمَ الْبَيْعِ۔ اچھا، یہاں پر اسے پیچھے بھی کہ جب موجب ایجاب کر لیتا ہے تو کیا موجب کے پاس حق ہے کہ وہ اپنے ایجاب سے رجوع کرے قبل القبول کے اوپر؟ یہ ایک بحث ہے، الگ ایک بحث ہے۔ تو یہاں پر امام مالک یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، جو آفرر ہے یعنی موجب، he is not allowed to withdraw his offer، یعنی جو ایجاب کرنے والا ہے اس کو یہ اختیار نہیں کہ وہ اپنے ایجاب سے رجوع کرے قبل القبول، قبول سے پہلے بھی اس کے پاس حق نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ جس نے ایجاب کر دیا وہ پھنس گیا، بس اب اگلی پارٹی ہے اگر تو رد کر دے گی تو وہ آزاد، اگر وہ قبول کر لیتی ہے تو عقد لازم ہو جائے گا۔ احناف کہتے ہیں کہ نہیں، جب تک ابھی قبول نہیں ہوا تو موجب کے پاس اختیار ہے کہ وہ اس کو کیا کر لے، چاہے تو واپس لے لے، چاہے تو اپنے ایجاب کو قائم رکھے۔ اچھا آگے، وَإِذَا حَاصَلَ الْإِيجَابُ وَالْقُبُولُ لَازِمَ الْبَيْعِ، اور جب ایجاب اور قبول دونوں آپس میں مل جائیں تو کیا ہوتا ہے، بیع لازم ہو جائے گی۔ وَيَثْبُتُ الْمِلْكُ لِكُلِّ مِنْهُمَا، یعنی یہاں پر جو محشی ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ملکیت دونوں کے لیے ثابت ہو جائے گی، یعنی بائع کی ملکیت ثابت ہو جائے گی مبیع پر، اور مشتری کی ملکیت ثابت ہو جائے گی مبیع پر، اور بائع کی ہو جائے گی ثمن پر۔ وَلَا خِيَارَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا، اور بائع اور مشتری دونوں میں سے کسی کے لیے کوئی اختیار نہیں ہوگا کہ وہ رجوع کر سکیں۔ یعنی اب موجب یہ کہے کہ جی نہیں میں نہیں بیچتا، میں اپنے ایجاب سے رجوع کرتا ہوں، تو وہ کہتے ہیں کہ بھی وہ اپنے ایجاب سے رجوع نہیں کر سکتا۔ وَلَا خِيَارَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا، اور دونوں میں سے کسی ایک کے پاس اختیار نہیں ہوگا، سوائے الا من عیب، یا تو خیار عیب استعمال کر سکتا ہے، یعنی کہ چیز کے اندر کوئی عیب ہوگا، او عدم رؤیت،
یا اس کے پاس جو خیار رؤیت ہوگا، یعنی اس نے چیز کو دیکھا نہیں تھا بلکہ اس نے بغیر دیکھے چیز کو خرید لیا تھا، یہ کہہ کر کہ بھی میں چیز دیکھ کے فیصلہ کروں گا کہ میں لوں کہ نہ لوں، تو یہ خیار رؤیت ہوا۔ تو اب یہاں پر جو اختلاف بنیادی طور پر اس کو احناف، یہ جو بات ہے کہ بھئی ولا خیار لواحد منہما، یہاں پر تو یہ بنیادی طور پر احناف کا موقف ہے۔ احناف یہ کہتے ہیں کہ بھی اس کے لیے کوئی اختیار نہیں ہوگا اب جب تک ہم مجلس میں ہیں۔ اب امام شافعی یہ فرماتے ہیں کہ یہ خیار مجلس ہے، حنفی کہتے ہیں کہ یہ خیار مجلس نہیں ہے، خیار مجلس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، بلکہ اگر آپ اسے بڑی حد تک اگر کوئی خیار سے تعبیر کرنا بھی چاہتے ہیں تو ہم بڑی حد تک اسے کہیں گے کہ یہ خیار قبول ہے۔ اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر ایک دلیل لے کے آتے ہیں، وہ امام شافعی بنیادی پر دیکھ لیں کہ امام شافعی کا موقف کیا ہے۔ آگے صاحب ہدایہ نے لکھا، وہ کہتے ہیں کہ وقال الشافعی رحمہ اللہ یثبت لکل واحد منہما خیار المجلس، وہ کہتے ہیں دونوں میں سے ہر ایک کے خیار مجلس ثابت ہوگا، اور وہ حدیث پاک لے کے آتے ہیں اور جسے صحاح ستہ کے اندر بھی جو ہے نقل کیا گیا، اور المتبایعان بالخیار ما لم یتفرقا، تو وہ کہتے ہیں کہ جو دونوں فریق ہیں متبایعان، بائع اور مشتری، ان دونوں کو اختیار ہے جب تک کہ وہ جدا نہ ہوں۔ تو امام شافعی کہتے ہیں کہ بھی چونکہ حدیث پاک ہے لہٰذا حدیث کے اندر جب الفاظ آ گئے کہ بھی دونوں فریقوں کو اختیار ہے، چاہے تو وہ بائع رجوع کرے اور چاہے تو مشتری اپنے خیار سے کہے کہ جی میں نہیں خریدتا، یہ مجھے میرے پیسے واپس کر دو، اپنی چیز واپس لے لو، تو دونوں میں سے ہر ایک کو اختیار ہے، اور اسی کو وہ خیار مجلس کا نام دیتے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں ما لم یتفرقا، جب تک کہ وہ الگ نہ ہو جائیں۔ یہاں پر امام شافعی کہتے ہیں کہ جو تفرق ہے فریقین کا، وہ دو طرح کا تفرق ہے۔ وہ کہتے ہیں اس تفرق سے مراد ہے تفرق بالابدان، یعنی جسمن وہ الگ الگ ہو جائیں۔ وہ اٹھ کے مجلس چھوڑ کے چلا گیا اور خریدار بھی پیسے لے کے چلا گیا، تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد تفرق کے بعد تو ہم بھی کہتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوگا، لیکن جب تک وہ جدا نہیں ہوتے جسمن تو اس وقت تک دونوں میں سے ہر ایک فریق کے پاس اختیار ہے، چونکہ سرکار نے خود فرمایا کہ المتبایعان بالخیار، کہ ان کے پاس اختیار ہے۔ اچھا احناف اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ولنا، اور صاحب ہدایہ کہتے ہیں ہم احناف کی ہماری رائے کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ان فی الفسخ ابطال حق الغیر، وہ کہتے ہیں چونکہ فسخ اگر کر دیتے ہیں ہم، یعنی کسی ایک کو بھی اختیار دیتے ہیں کہ بھی تو وہ کہہ دیتا کہ جی میں اس عقد کو رجوع کرتا ہوں، میں نہیں لیتا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس عقد کو فسخ کر رہا ہے۔ اب عقد کو فسخ کرنے سے کر کیا رہا ہے؟ وہ دوسرے کے حق کو باطل قرار دے رہا ہے۔ اب دوسرے کیا اصل وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جب ایجاب اور قبول ہو جاتا ہے تو لازم البیع، آپ کہتے ہیں جی بیع لازم ہو گئی، بیع نافذ ہو گئی۔ جب بیع نافذ ہو جاتی ہے تو بائع کا حق اٹیچ ہو جاتا ہے مبیع کے ثمن کے اوپر، اور مشتری کا حق اٹیچ ہو جاتا ہے مبیع کے اوپر۔ اب جب مشتری کہتا ہے کہ میں نہیں خریدتا تو اس کا مطلب ہے وہ لا محالہ اپنی مبیع واپس لینا چاہتا ہے، تو کہتے ہیں کہ اگر فسخ کر دیں گے تو اس کا مطلب ہوگا آپ مشتری کے جو مبیع کے اوپر حق ہے اس کو آپ کیا کر رہے ہو؟ باطل کر رہے ہو، کیونکہ جی بائع یہ چاہتا ہے میں عقد نہیں کرنا چاہتا تو تم اپنی جو ہے وہ ثمن واپس لے لو، مجھے میری مبیع دے دو، تو اس کی مبیع تو اب اس کے اوپر حق آ گیا مشتری کا۔ اچھا اسی طرح اگر مشتری کہے کہ جی میں عقد نہیں کرنا چاہتا، تو وہ کہتے ہیں کہ پھر اس کا مطلب ہوا کہ مشتری اپنی ثمن واپس لینا چاہتا ہے، جبکہ ثمن کے اوپر حق ثابت ہو چکا ہے بائع کا۔ تو اسی لیے اگر یہ فسخ کو ہم جائز قرار دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ولنا، ہماری دلیل یہ ہے کہ ان فی الفسخ ابطال حق الغیر، فسخ کے اندر کیا ہے؟ دوسرے کے حق کو باطل کرنا لازم آتا ہے، اور یہ جائز نہیں، فلا یجوز، اور یہ جائز نہیں۔ اچھا اب بات آ گئی حدیث کی، جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث پیش کی، تو حناف کہتے ہیں کہ والحدیث محمول علی خیار القبول۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ دیکھو خیار مجلس نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، آپ بڑی حد تک یہ کہہ سکتے ہو کہ یہ خیار قبول ہے۔ یہ کیا ہے؟ خیار قبول۔ وفیہ اشارۃ علیہ، اور اسی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، فإنہما متبایعان حالۃ المباشرہ لا بعدها۔ اب یہاں پر بات آ رہی ہے تعبیر کی، وہ کہتے ہیں کہ حدیث میں الفاظ پہ غور کریں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا متبایعان، اب آپ کو ٹائم لائن بنانی پڑے گی کہ بھئی ایک، اگر ہم وہی ٹائم لائن بنائیں کہ بھی ایک T0 اور TN،
T0 ہے مجلس عقد اور TN ہے اٹھ کے ان کا چلا جانا، مجلس ختم ہو گئی. اب وہ کہتے ہیں کہ بھی سرکار نے فرمایا المتباجیان، اب یہ بتائیں وہ متباجیان کا اطلاق T0 پہ کریں گے یا TN پہ کریں گے؟ تو کہتے ہیں کہ TN پہ تو اب چلے گئے، وہ گھر چلا گیا، وہ اب چیز لے کر ادھر چلا گیا، وہ ادھر چلا گیا، اب تو وہ مجلس ختم ہو گئی. جب مجلس ختم ہو گئی تو متباجیان نہ رہے. متباجیان تو اس دوران ہوں گے جس دوران وہ بھاؤ تاؤ کر رہے ہیں. جب بھاؤ تاؤ ہو گیا، ایجاب و قبول ہو گیا، عقد ختم ہو گیا. جب عقد ختم ہو گیا تو متباجیان نہ رہے. جبکہ حدیث میں سرکار نے فرمایا متباجیان، تو متباجیان کی اصطلاح استعمال ہوگی مباشرت عقد میں. اور مباشرت عقد سے مراد کیا ہے؟ جب تک عقد جاری ہے، جب تک آپ کا کانٹریکٹ کنٹینیو ہے، جب ابھی ایجاب اور قبول حاصل ہو رہے ہیں، وہ دورانیہ ہے. اس دورانیے کے دوران وہ دونوں متباین ہیں. اور اس پر ہم بھی کہتے ہیں کہ بھی جب تک ابھی قبول نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہے بھی مجلس عقد جاری ہے. اور جیسے ہی قبول ہو کر ایجاب سے مل جائے گا تو احناف کہتے ہیں خود بخود مجلس عقد ختم ہو جائے گی. خود بخود مجلس عقد جیسے ہی ایجاب کے ساتھ قبول ملا، عقد لازم ہوا، احناف کہتے ہیں بھلے وہ وہیں بیٹھے رہیں، مجلس ختم ہو گئی، مجلس عقد ختم ہو گئی. اب بات آئی کہ مجلس عقد آپ کیسے ختم ہو گئی؟ حدیث میں تو یہ بھی الفاظ ہے کہ ما لم یتفرقا. احناف آپ کہتے ہو کہ مجلس عقد ختم ہو گئی، وہ لفظ ہے ما لم یتفرقا، بندے تو وہیں بیٹھے ہیں، پھر آپ خیار کو کیوں نہیں دیتے؟ تو احناف کہتے ہیں کہ جناب وہ جو لفظ ہے نا ما لم یتفرقا، وہاں تفرق کی آپ کو تعویل کرنی پڑے گی. آپ کہتے ہیں تفرق سے مراد امام شافعی صاحب تفرق بالابدان ہے، احناف کہتے ہیں نہیں، اس تفرق سے مراد تفرق بالابدان نہیں، اس سے مراد تفرق بالاقوال ہے، اس سے مراد تفرق بالاقوال ہے. یہاں پر گفتگو کا ہم دیکھیں گے بھئی اب ایجاب کے ساتھ ان کو جو حاصل ہونا تھا وہ قبول حاصل ہونا تھا، اور قبول کو حاصل ہو گیا، بات ختم ہو گئی. لہٰذا اب ہاں جی حال سناؤ جی تمہارا کیا حال ہے؟ اچھا یار وہ تمہارے دوست کا کیا حال تھا؟ باتیں اور شروع ہو گئی ہیں. وہ کہتے ہیں جب باتیں اور شروع ہو گئی تو اس کا مطلب ہے وہ مجلس ختم ہو گئی. اب ان کے معاملے باتیں کچھ اور شروع ہو گئی ہیں، تو باتیں جب شروع ہو گئی تو مجلس عقد ختم ہو گئی. تو جب مجلس عقد ختم ہو گئی ہے اس کے بعد خیار کو ثابت کرنا خیار مجلس کیسے رہ سکتا ہے؟ مجلس ہی ختم ہو گئی تو اس کا خیار کہاں سے آئے گا؟ تو اسی لیے شواف حضرات آپ جو کہتے ہیں کہ بھی ایجاب و قبول کے بعد تفرق سے مراد تفرق ابدان ہے، یہ تفرق ابدان نہیں، یہ تفرق بالاقوال ہے. اور مجلس ختم ہو گئی، جیسے مجلس ختم ہو گئی تو مجلس نہ رہی تو مجلس کا خیار کہاں سے آئے گا؟ ہاں بڑی حد تک اگر آپ کہنا چاہتے ہیں تو ہم کہیں گے کہ یہ خیار ہے قبول ہے، اس کی مرضی اس کو قبول کرے نہ کرے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے آپ کہ یہ خیار مجلس ہے. اس کے علاوہ اور دلائل بھی دیتے ہیں. مثال کے طور پر حنفی یہ کہتے ہیں کہ تفرق بابدان کی اس بحث کو الگ کر کے بھی کچھ نقلی دلائل، یہ تو تھے عقلی دلائل جو صاحب ہدایہ نے دیے، اب جو نقلی دلائل ہیں وہ بھی احناف دیتے ہیں. اور یہ انہوں نے بھی ذکر کیے، صاحب بنایا نے اور عنایہ نے بھی، اور صاحب فتح القدیر نے، امام ابن حمام نے بھی. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر استشہاد کرتے ہیں آیت کریمہ سے کہ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ. اب وہ کہتے ہیں اس آیت سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ خیار مجلس ثابت نہیں ہوتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں 3 طرح کے ٹائم لائن آپ بنا لیں. ایک ٹائم لائن ہے، ایک ہمارے پاس یہ فریم آ رہا ہے ٹائم لائن کا T0. ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ وہ ٹائم ہے جو بے سے پہلے کا ٹائم ہے. T1 یہ وہ ٹائم ہے جس وقت پر وہ بے کر رہے ہیں. اور T2 اور یہ وہ وقت ہے جو بے ہو چکی ہے، ایجاب و قبول ہو چکا ہے، اور مبی کے اوپر مشتری کا حق ثابت ہو چکا ہے، اور سمن کے اوپر بائع کا حق ثابت ہو چکا ہے، اور بے منعقد ہو چکی ہے. یہ وقت بعد البیع ہے، اور یہ وقت قبل البیع ہے، اور T1 درمیان میں یہ وقت حین البیع ہے، یعنی جب ابھی بے ہو رہی ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ لہٰذا اگر آپ کہتے ہیں کہ جناب ہم جو ہے خیار مجلس ثابت کرتے ہیں، تو احناف کہتے ہیں کہ دیکھیں قرآن مجید کہتا ہے کہ جب تم بے کرو تو تم استشہاد گواہ بنا لو. اب وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ 3 وقت ہیں، وقت ہین البیع، وقت قبل البیع، اور وقت بعد البیع، یعنی کہ بے سے پہلے کا وقت، بے کا وقت، اور بے سے بعد کا وقت. اب اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ جب تم بے کرو تو تم گواہ بناؤ. ابھی اللہ کا امر ہے کہ گواہ بناؤ.
अब सवाल यह है कि हमें बताएं कि हम किस वक्त पे गवाह बनाएं। अहनाफ कहते हैं कि भी, मालिकिया भी कहते हैं कि जी हमारा तो मौकफ ये है कि जब बै हो रही है, ईजाब और कबूल जब हो रहा है, बिल्कुल बेऐन ही ये वही वक्त है कि जब हमने किसी को गवाह बनाना है कि देख लो भी तुम ईजाब के गवाह बन जाओ और तुम कबूल के गवाह भी बन जाओ। तो जब ईजाब और कबूल आपस में मिलेंगे, वक्त जब हो रहा होगा, तो हम कहेंगे कि जनाब अब हमने अल्लाह ताला के कुरान मजीद के हुक्म पर हमने अमल कर लिया और हमने बै के ऊपर शहादतें ले ली। अच्छा भी, अब आप कहते हो कि नहीं जनाब ख्यार मजलिस हो। भाई अगर तो हम गवाह बनाए कबल बै से पहले पहले, तो कहते हैं इन वाका कबल तफर्रो के लम युसादिफ महल्लहु। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि बीवी तुम बै के वक्त तुम क्या करो, गवाही करो, गवाह बनाओ। तो कहते हैं कि अगर हम बै से पहले ही गवाह बनाएंगे तो हमने तो अल्लाह के हुक्म के ऊपर उस वक्त अमल किया जब अभी उस हुक्म का महल ही नहीं आया था। हुक्म का महल क्या है? हुक्म का महल ये है कि जनाब आप बै के ऊपर, जब आप बै करो, ईजाब और कबूल करो, तो उसके ऊपर गवाह बनाओ। आप इशहाद कर रहे हैं, गवाह बना रहे हैं बै से पहले, ये तो नॉनसेंस, एक समझ में नहीं आता ये बात। अच्छा भाई, अगर आप कहते हैं कि नहीं जी वक्त बादल बै होगा, तो कहते इज लव वाकल इशहाद बाद तफरुक लम युताबिक अल अम्र। अगर आपने इजाब और कबूल मिलने के बाद जब बै हो चुकी, उसके बाद किसी को बुला लाए, आओ भी जो गवाह हो जाओ, तो कहते हैं वो गवाही किस बात की देगा? ना तो वो इजाब में मौजूद था, ना वो कबूल में मौजूद था, और बाद में जब बै होगी तो किसी को बुला लाए होगे जब तुम जी गवाह बनो। तो कहते हैं कि भाई तो वक्त बै के बाद के वक्त में गवाही बनाई नहीं जा सकती, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अमल नहीं होगा। तो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जो गवाह बनाने का वक्त है वो कौन सा है? कहा कि वो वक्त तो है हीनल बै, जब तुम्हारी इजाब और कबूल हो रही है, तुम उस वक्त के ऊपर तुम क्या करो, तुम अल्लाह के लिए, तुम इस अल्लाह के हुक्म पर अमल करते हुए बै के ऊपर तुम गवाह बनाओ। तो कहते हैं कि अगर हम ख्यार मजलिस का एतबार कर लें कि आप कहते हो जनाब हम ख्यार मजलिस, ख्यार मजलिस तुम दे रहे हो बै के बाद, यानी किसी एक भी फरीक को तुम कह रहे हो कि भी तुम्हारी मर्जी, तुम चाहो तो बै को कैंसिल कर दो। तो कहते हैं कि फिर अगर बै को कैंसिल ही करना है तो फिर अल्लाह का हुक्म का फायदा क्या आएगा कि तुम गवाह बना लो? तो भी गवाह किस बात के बना रहे हो? गवाह तो बनाया है इसी बात के लिए जा रहा है ताकि एक दूसरे के हुकूक, तुम्हारे खरीदार के और फिरोख्त कुनिंदा के हुकूक आपस में जो है वो मजबूत हो जाए, तुम्हारे हुकूक साबित रहें। बाद में तुम अक्द करने के बाद तुम किसी एक को खियार दे रहे हो कि चाहे वो क्या करे, वो अक्द को कैंसिल कर दे, तो फिर अल्लाह के हुक्म का कोई फायदा नजर ही नहीं आता, और माज अल्लाह अल्लाह का हुक्म कोई भी बेफायदा नहीं है। लिहाजा अल्लाह के अशहदू इजा तबायातम को देखा जाए तो ये जो इजा का लफ्ज है कि इजा, इससे क्या मुराद आ रही है, इससे कौन सा वक्त मुराद है? इससे इजा तबायातम से मुराद ये T1 है, वक्त, यानी कि जब ईजाब और कबूल हो रहा है। तो लिहाजा अहनाफ कहते हैं इस आयत को भी देखा जाए तो ख्यार मजलिस का कोई एतबार नहीं बनता। और दूसरी दलील एक और आयत से लेकर आते हैं कि ला ताकुलु अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल इल्ला अन तकुना तिजारतन अन तरादिम मिनकुम, कि ए ईमान वालो तुम एक दूसरे के माल को बातिल तरीकों से मत खाओ, इल्ला ये कि तुम्हारी आपस की बाहमी तिजारत के साथ हो जो रजामंदी के साथ होती है। अब इसकी दलील वो क्या देते हैं अहनाफ कहते हैं कि देखें अल्लाह ताला ने जो तिजारत को मुबाह किया तो वो इस अंदाज में किया कि तुम दोनों फरीकों की आपस में रजामंदी हो। अच्छा जी, रजामंदी कैसे हासिल होती है? भाई एक तरफ से ईजाब होता है, दूसरी तरफ से कबूल होता है, ईजाब और कबूल आपस में मिलते हैं तो ये पता चलता है जी दोनों राजी हैं। लेकिन जब आप ईजाब और कबूल के लिहाक के बाद अक्द मुनकिद हो गया, अब आप किसी को ख्यार मजलिस किसी के लिए साबित करेंगे तो इसका मतलब है आप एक फरीक को ये कह रहे हैं कि तुम चाहो तो अक्द को कैंसिल कर दो, अक्द को तुम खत्म कर दो। तो इसका मतलब हुआ क्या दूसरा फरीक उस पर राजी होगा? अगर दूसरा फरीक राजी नहीं है तो फिर बताओ ये तराद मिनकुम कहां गया? आपने सिर्फ एक फरीक को इख्तियार देकर कहा कि वो चाहे तो दूसरे फरीक की रजामंदी के बगैर अक्द को कैंसिल कर दे। आप ख्यार मजलिस इसीलिए तो उसको दे रहे हैं। तो वो कहते हैं वो इस आयत से भी ये साबित होता है कि ख्यार मजलिस साबित नहीं होता, जो कि किसी एक फरीक के लिए भी आप ख्यार मजलिस रखेंगे तो इसका मतलब है फिर वो जो रजामंदी है उसको फायदा ही नहीं होता। एक ये दलील। तीसरी दलील जो अहनाफ देते हैं वो ये है, वो कहते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिल उकूद, ए ईमान वालो अल्लाह के
जो तुम्हारे आपस में जो तुम उकूद करते हो, वादे करते हो, कॉन्ट्रैक्ट करते हो, उनको पूरा करो। अब वो कहते हैं कि ये आयत इस बात के ऊपर दलालत नस है, मासीकल कलामुल अजरही, इस आयत से ये दलालत नस से साबित हो रहा है कि जो अक्द तुम करते हो उनको पूरा करो। जब आप किसी को ख्यार मजलिस देते हैं तो इसका मतलब है कि आप अक्द की नफी, तकमील की नफी कर रहे हैं, आप उसको इख्तियार दे रहे हैं, चाहे वो अक्द को पूरा करे और चाहे वो अक्द को पूरा ना करे, तो आप उसको ये उसके लिए रास्ता खोल रहे हैं कि वो अल्लाह ताला के हुक्म की खिलाफ वर्जी कर ले और अक्द को पूरा ना करे। तो इसी वजह से अहनाफ कहते हैं कि जनाब ये सारे दलाइल इस बात को सबूत हैं कि उसके लिए ख्यार मजलिस साबित नहीं होता, और यही दलाइल इमाम मालिक की तरफ से भी हैं, वो भी अहनाफ का साथ देते हैं। तो बुनियादी तौर पर ये जो फ़इन्नहुमा मुतबायिआन हालतल मुबाशरा, तो ये मुबाशरा से मुराद यही है कि जब तक अक्द हो रहा है, कंटिन्यू है, औ यहतमिलहु फयुहमलु अलैह, वो कहते हैं वत्तफर्रुकु फीहि तफर्रुकुल अक़वाल, और तफर्रुक से मुराद क्या है, यहाँ यहतमिलहु से मुराद एहतमाल की बात है। वो कहते हैं हाँ, अगर आप कह सकते हैं कि इसके अंदर ख्यार मजलिस का एहतमाल है, तो कहते हैं हम भी फिर कह सकते हैं ख्यार कबूल का एहतमाल है, दोनों एहतमाल हो सकते हैं। अब सवाल यह आएगा कि भी हम अपने एहतमाल को क्यों राजिह करार दे रहे हैं। वो कहते हैं कि हम अपने एहतमाल को इसलिए राजिह करार दे रहे हैं, अगर आपका एहतमाल हम माने कि ये ख्यार मजलिस है, तो इससे इब्ताल हक गैर साबित आता है, और वो शरअ में जायज नहीं। अगर हम इसे ख्यार कबूल माने तो इससे इब्ताल हक गैर साबित नहीं होता। इस वजह से हम कहते हैं कि जी अगर एहतमाल का आपने कंसीडर करना ही है तो फिर ख्यार कबूल ही बेहतर माना बनता है, न कि ख्यार मजलिस। तो ये अहनाफ की बुनियादी तौर पर इसके ऊपर एक राय बनी है। वल आवाजुल मुशारु इलैहि ला यहताजु इला मारिफत मिकदारिहा फी जवाज़िल बैअ। अब आवाज से मुराद तो ये है, एक है मबी और एक है समन, ये एक दूसरे के एवज हैं। अच्छा, आवाज का इंग्लिश जो इस्लामिक लॉ ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं, कॉन्ट्रैक्ट फिकुल मामलात अल मालिया को हम क्या कहते हैं, इस्लामिक लॉ ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस या इस्लामिक लॉ ऑफ बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स भी कहा जाता है फिकुल मामलात अल मालिया को। तो इसके अंदर अल आवाज के लिए इंग्लिश में जो लफ्ज इस्तेमाल होता है वो है काउंटर वैल्यू, काउंटर वैल्यूज, आवाज, अल आवाज, काउंटर वैल्यूज। काउंटर का मतलब होता है अदले का बदला, एक दूसरे के मुकाबिल होना, काउंटर। तो काउंटर वैल्यूज मबी और समन, यानी आपने मबी दे दी तो इसका काउंटर वैल्यू क्या है, समन। आपने समन दे दी तो इसका काउंटर वैल्यू क्या है, मबी। तो हम इन्हें कहते हैं काउंटर वैल्यूज, और अरबी में उसे कहते हैं अल आवाज। तो कहते हैं कि आवाज जो है वो अल मुशार इलैह है, तो फिर उसकी मिकदार के बताने में कोई हाजत नहीं रहती। फी जवाज़िल बै के जवाज बै में फिर उसकी एहतियाज खत्म हो जाती है। यानी आपने मिसाल के तौर पर, हाँ जी इसका समन क्या है, ये जी सामने जो गंदम का ढेर रखा है ये मैं आपको बेचता हूं। तो कहा कि भी अब ये बताना कि जी कितने मन है, कितने किलो है, वो कहते हैं जवाज बै में अब इसकी जरूरत ही नहीं रही। क्यों? उसने कहा सामने बढ़िया देख लो भाई, आपने तोलना है तो आप तोल लो, आपकी मर्जी। मैंने तो सामने आपको बता दी, इशारा कर दिया चीज का, सामने जो चीज पड़ी हो भाई यही है। तो वो कहते हैं कि भाई अब उसको तोलना है या नहीं तोलना, ये अब मुश्तरी का काम है। बाय ने अपनी तरफ से चीज वाज़ेह कर दी। अच्छा जी, उसने कहा कि जी मैं आपसे चीज खरीदता हूं, उन पैसों के बाद ये ले जो मेरे हाथ में है इस वक्त। तो उसके ने अपना हाथ खोल के दिखाया और चीज की तरफ इशारा कर दिया, ये समन है। तो कहते हैं कि भाई अब इशारा हो गया, इशारे से चीज खास हो गई, मुतय्यन हो गई कि भाई यही चीज है। अब उसके ऊपर अब इसको गिनना है नहीं गिनना, ये किसका काम है, ये बाय का काम है। लिहाजा वो आवाज जिनकी तरफ इशारा कर दिया जाए तो जवाज बै में, यानी बै के इन अकाद में, वहां पर फिर कोई उन चीजों की मिकदार जानने की हाजत नहीं रहती, बल्कि हम कहेंगे कि भी इसे जायज हो जाएगा। वो फिर मुश्तरी की तरफ होगी जिसको हाजत हो रही है। अगर मिसाल के तौर पर बहुत ज्यादा गंदम रखी हुई थी, ढेर था, और हाँ भी ये कितने किलो है, तो ये जानने के लिए वो किसी को बुलाता है और उसको फिर जो तनख्वाह देनी है या उजरत देनी है वो फिर मुश्तरी देगा, जो कि मुश्तरी ने अपने यकीन के लिए उसको तलब किया था, बाय के सर पे नहीं होगा।
وہ ڈھیری کافی ہو جاتی ہے. تو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس وقت مارکیٹ کے اندر کون پے کرتا ہے اسے؟ وہ آپ سے کاٹی جائے. اچھا میرا خیال ہے اس بارے میں شرع نے تو شاید واضح نہیں کہا کہ یہ مزدوری کون کاٹے، اس کو عرف پہ چھوڑا گیا ہوگا. آپ کے عرف کو دیکھا جائے گا کہ عرف میں کیا ہے. میں مثال کے طور پر ہم اگر کہیں گاڑی لینے گئے ہیں تو گاڑی لینے جاتے ہیں تو خریداری کے لیے کیا ہوتا ہے کہ جی وہ ڈاکومنٹس آپ کے سائن ہوتے ہیں، جی چل کے چلتے ہیں پولیس والوں کے پاس، وہ اس کے کرتے ہیں، وہ جو اخراجات ہوتے ہیں وہ بائر پے کرتا ہے. اس چیز کو عرف پہ چھوڑا گیا ہے. تو میرا خیال ہے اس معاملے کو بھی کہ بہت ساری گندم کی ڈھیری پڑی ہوئی ہے یا ٹرالی پہ لادی ہوئی ہے تو وہ فروخت کنندہ سے کاٹتے ہیں، تو اس کو میرا خیال ہے اس کو ہم پھر عرف پہ چھوڑ دیں گے کہ جو عرف چل رہا ہوگا اسی حساب سے ہم اس پر عمل کر دیں گے. کاٹتے ہیں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، پھر اس کو ہم عرف پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ آپ کے ہاں عرف کیا ہے. لأن بالاشارۃ کفایۃ فی التعریف، لأن بالاشارۃ کفایۃ فی التعریف ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اشارہ کے اندر جو چیز کو کی وضاحت بیان کرنی ہوتی ہے اس بارے میں اشارہ کافی ہو جاتا ہے. چیز کی بیان میں یا اس کی وضاحت میں اشارہ کیا ہے؟ کافی ہو جاتا ہے. وجہالۃ الوصف فیہ لا تفضی الی المنازعہ، تو کہتے ہیں چیزوں کے اوصاف بیان نہ کرنے سے معاملہ جھگڑے کی طرف نہیں جاتا. آپ نے اشارہ کر دیا گندم کی ڈھیری ہے، ابھی کتنی کلو ہے آپ نے وصف بیان نہیں کیا، آپ نے یہ نہیں بتایا کہ براؤنش ہے کہ بلیکش ہے، یہ گندم کون سی ہے، تو آپ نے یہ وصف بھی بیان نہیں کیا. سمن کا نہیں بتایا، آپ نے کہا یہ جو میرے ہاتھ میں دراہم و دینار ہیں، آپ نے رکھ دیا ہاتھ میں آپ کے پاؤنڈز ہیں، امریکن یو ایس اے ڈالر ہے آپ کے ہاتھ میں، تو آپ نے یہ وضاحت نہیں دی کہ بھی یہ امریکن ہے یا کینیڈین ڈالر ہے، تو آپ نے یہ بتایا نہیں. وہ کہتے ہیں بس آپ نے اشارہ کر دیا. یہ اشارہ ان اوصاف کو بیان کرنے میں کیا ہے؟ کافی ہے. لہذا اگر تھوڑی بہت جو جہالت اگر آپ سمجھتے ہیں تو وہ ایسی جہالت ہے کہ جو مفضی الی النزاع نہیں ہے، اس سے نارملی نہیں ہوتا. والاسمان المطلقۃ لا تصح الا ان تكون معروفۃ القدر والصفۃ، اور کہتے ہیں کہ اگر اس نے مطلق سمن کا اشارہ کیا تھا، مطلق سمن کہا تھا، لا تصح تو پھر بحث ہی نہیں ہوگی. الا ان تكون معروفۃ القدر والصفۃ، کیوں؟ اس لیے کہ الا سوائے اس کے کہ اگر اس نے بیان کر دیا کہ یہ کون سے درہم اور دینار ہیں اور اس کے وصف کیا ہیں. یہ بنیادی طور پر اس جگہ بات کی جا رہی ہے جس طرح میں ہم کہہ لیتے دبئی کے اندر لوگ آ کر خرید و فروخت کریں، ہاں بھی اس کے اندر امریکن دینار، امریکن ڈالر بھی چلتا ہوگا، خود ان کا درہم بھی چلتا ہوگا، اور ممکن ہے عراق کے دینار بھی چلتے ہوں، ممکن ہے انگلینڈ کے پاؤنڈز بھی چلتے ہوں، یورپ کے یوروز بھی چلتے ہوں. تو ایسے جہاں پر بہت ساری کرنسیاں چلتی ہیں تو بہت ساری کرنسیاں چلنے کے بھی دو امکانات ہو سکتے ہیں. ایک تو امکان یہ ہو کہ بھی تمام کرنسیوں کے آپس میں ایکسچینج ریٹ برابر ہیں، ایک ڈالر کے بدلے ایک پاؤنڈ، ایک پاؤنڈ کے بدلے ایک دینار، ایک دینار کے بدلے ایک روپیہ، وہاں پہ ساری کرنسیاں برابر چلتی ہیں، پھر تو کہتے کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. وہاں پہ جو بھی آپ دے دیں، آپ نے کہا جی 10 پاؤنڈ کر دو، 10 دینار کر دو، 10 درہم کر دو، کیونکہ سارے کے سارے برابر ہیں، وہاں تو مسئلہ نہیں آئے گا. لیکن مسئلہ وہاں پہ آئے گا کہ جہاں چلتے بھی سارے ہوں اور آپس میں برابر بھی نہ ہوں، رواج پذیر بھی بہت سارے ہوں اور آپس میں برابر بھی نہ ہوں، تو پھر وہاں پر پرابلم بنے گا. اور وہاں پر اس کے لیے لازم ہوگا اگر اس نے مطلق سمن کا ذکر کر دیا جی 10 کے بدلے، اور اس نے یہ نہ بتایا کہ 10 پاؤنڈ، 10 درہم، 10 دینار کیا، تو پھر کہتے ہیں کہ بھی اس وقت یہ جائز نہیں ہوگی. ہاں پھر اس کو وہاں پر معروف کرنا پڑے گا اور وصف بھی بیان کرنا پڑے گا. ڈالر تو کون سے، کینیڈا کے، آسٹریلیا کے، امریکہ کے، آپ کو یہ وصف بیان کرنا پڑے گا. تو یہ بنیادی طور پر کیوں بھائی؟ لأن التسلیم والتسلم واجب بالعقد، وہ کہتے ہیں کیونکہ چیز کو حوالے کرنا اور والتسلم اور سمن کو اب وصول کرنا، تسلم کے اندر تقبل کا معنی پایا جاتا ہے نا چیزوں کو، تو تسلیم کرنا مبی کو، والتسلم اور سمن کو وصول کرنا واجب ہوتا ہے جب بھی آپ کا عقد مکمل ہو جاتا ہے. اور وَهَذِهِ الْجِهَالَةُ مُفْضِيَةٌ إِلَى النَّزَاعِ، اور یہ جو جہالت ہے کہ بھی جہاں پر سارے کے سارے کرنسیاں چل رہی ہیں اور آپس میں ساری کی ساری برابر بھی نہیں ہیں، مختلف ہیں، تو پھر وہاں پر آپ اگر مطلق 10 کہہ دیں گے تو ممکن ہے اس نے
وہ سمجھنے والا سمجھے کہ جی مجھے پاؤنڈ دے رہا ہے، دینے والا یہ کہ جی میں تو دینار سم کہے تھے، میں نے تو پاکستانی روپی کہے تھے 10، تو اس وجہ سے پھر آپس میں ان کا جھگڑا ہو جائے گا۔ فَيَمْتَانِعُ التَّسْلِيمَ وَالتَّسَلُّمَ، تو اس سے نہ تسلیم ہوگا، نہ تو مبی ملے گی، نہ ہی سمن پر قبضہ ہو پائے گا۔ وَكُلُّ جِهَالَةٍ هَذِهِ صِفَتُهَا تمنع الجواز، تو کہتے ہیں کہ ہر وہ جہالت جو اس طرح کی ہو کہ جو جھگڑے کی طرف لے جاتی ہو تو وہ جواز عقد سے منع کرتی ہے۔ ھذا هو الاصل، اور یہی عقود کے اندر اصل ہے کہ مفضی الی النزاعات، جو بھی سچویشن ہوگی ہم اس کے بارے میں کہیں گے کہ یہ معاملے کو آگے نہیں لے کے جائیں گی۔ قال قدوری صاحب کیا کہتے ہیں، وَيَجُوزُ الْبَيْعُ بِثَمَنٍ حَالٍ أَوْ وَمُؤَجَّلٍ، وہ کہتے ہیں کہ جو بے ہے دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوگی بے مؤجل اور ایک بے معجل۔ معجل سے مراد کیا ہے جی؟ کریڈٹ سیل، انگلش میں اس کو کہتے ہیں کریڈٹ سیل، بے معجل، یعنی یہ ہم اگر کہیں تو بے جو ہے بنیادی طور پر 4 قسم کی ہوتی ہے۔ ایک بے وہ جس کے اندر سمن اور مبی اسی وقت دے دیا جائے، ہم کہتے ہیں یہ کیش سیل ہے۔ اچھا، ایک وہ ہے جس کے اندر ہم کہتے ہیں جی پیسے ہم آپ کو بعد میں دیں گے، چیز ابھی دے دیں، اسے ہم کہتے ہیں بے مؤجل حمزہ کے ساتھ، اسے ہم کہتے ہیں یہ کریڈٹ سیل ہے۔ تو یہاں پر جو بات ہو رہی ہے وہ دونوں کی ہو رہی ہے۔ جو باقی دو ہیں ان کے اندر پیسے آج لے لو، مال بعد میں دیں گے، اس کی مزید 2 صورتیں ہیں۔ اگر تو مکمل ادائیگی ابھی ہوگی اور سامان بعد میں ملے گا تو ہم کہتے ہیں یہ بے سلم ہے، اور اگر آدھا ابھی لے لو آدھا پیسہ ڈیلیوری پہ تو یہ استثناء ہو جائے گا۔ اور دوسرا ہے کہ بھئی سمن بھی بعد میں، مبی بھی بعد میں، اس کو ہم جس کا پچھلی کلاس میں ڈسکس کر چکے، یہ بیع الکالی بالکالی ہو جائے گا، اور اس کو سرکار نے منع فرمایا، یہ جائز نہیں ہوگا، یہ بیع الدین بالدین ہے اور یہ جائز نہیں ہوگا۔ وَيَجُوزُ الْبَيْعُ بِثَمَنٍ حَالٍ وَمُؤَجَّلٍ وَإِذَا كَانَ الْأَجَلُ مَعْلُومٌ، تو وہ کہتے ہیں کہ جب اجل بھی معلوم ہوگا، مدت طے ہوگی بھی کتنی مدت کے بعد تم پیسے ادائیگی کرو گے دین کے لیے، تو پھر اس صورت میں ہم کہیں گے کہ یہ بے مؤجل کریڈٹ سیل کیا ہوگی؟ جائز ہوگی۔ اطلاق وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کیونکہ جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا احل اللہ البیع، تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے البیع کو مطلق قرار دیا، تو اس کا مطلب ہے بیع کی ساری قسمیں جائز ہوں گی مگر وہ جس سے سرکار نے منع فرما دیا، مگر وہ جو جنہیں سرکار نے واضح طور پر شارع علیہ السلام نے منع فرما دیا، تو یہ مطلق ہے، اس وجہ سے بیع مؤجل بھی جائز ہوگی۔ وَأَنْهُ علیہ الصلوٰۃ والسلام أَنَّهُ اشْتَرَىٰ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَىٰ آجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ، کہ حضور نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے آپ نے طعام، کچھ کھانے کی چیزیں خریدی تھیں ایک مدت کے لیے، اور مدت بھی طے کر لی تھی، اور آپ نے اس نے کہا تھا کہ مجھے کوئی چیز گروی میرے پاس رکھیں، تو آپ نے پھر اس کو اپنی زرہ مبارک جو تھی وہ گروی رکھوائی تھی اس کے پاس۔ وَلَا بُدَّ أَن يَكُونَ الْأَجَلُ مَعْلُومًا، کریڈٹ سیل کے لیے، بے معجل کے لیے ضروری ہے کہ جو بھی مدت طے کی جائے اس کے اندر مدت جو ہے وہ سمن کی ادائیگی کی طے کر لی جائے کہ بھی آپ کب قیمت کی ادائیگی کریں گے۔ لأن الجہالۃ فیہ مانعۃ من تسلیم الواجب بالعقد، جو کہ نارملی یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نہیں طے کریں گے تو جو خریدار ہے وہ ویسے ہی ٹال مٹول کرتا رہے گا، بس آج دوں گا کل دوں گا، اچھا یار دے دوں گا، اور بائع کہے گا کہ مجھے تو بہت جلدی ہے، مجھے جلدی دیں، تو اس میں ان کے آپس کے درمیان جھگڑا منازعت ہوگی۔ اصل میں کتنی کمال کی بات ہے کہ عقود کے اندر اسلام جو کہتا ہے نا عقد، یہاں پر جو میں سمجھ سکا ہوں وہ یہ ہے کہ اسلام بنیادی طور پر انسانوں کے اندر کے جو تعلق ہے نا اس تعلق کو قائم رکھنا چاہتا ہے، اعتماد کے تعلق کو، اخلاق کے تعلق کو، محبت کے تعلق کو، اور یہ بھی اسلام چاہتا ہے کہ انسان آپس میں اجنبی نہ رہیں، اجنبیت ختم ہو۔ تو اب مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ اگر 2 شخص عقد کرتے ہیں تو بنیادی طور پر عقد کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک دوسرے کے اوپر اعتماد کریں، تو کہتے ہیں 2 اجنبی لوگ پہلی بار مل رہے ہیں اور وہ ایک دوسرے سے چیزیں خرید اور بیچ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے اس لمحے کہ ان کا اعتماد ایک دوسرے پر ڈیولپ ہو رہا ہے۔ اب وہ ڈیولپمنٹ جو آف ٹرسٹ جو ہے اسلام کہتے ہیں اسے باقی رکھنا ہے، اس لیے اسلام یہ ان تمام چیزوں کے اوپر پابندی لگا دیتا ہے، ابتدا میں سد باب کر دیتا ہے کہ جو چیزیں اس نئے بننے والے اعتماد کو کیا کرتی ہیں، وہ کم ختم نقصان پہنچانا چاہ رہی ہوتی ہیں، اسلام پہلے ہی سد باب کر دیتا ہے۔ تو اس لیے اسلام نے یہ اصول بنایا کہ مفضی الی النزاع، بھئی اگر بعد میں یہی جو اجنبی آج مل کر ایک دوسرے سے چیزیں خرید رہے ہیں،
ایک دوسرے کے اوپر اعتماد کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے یہ ایک دوسرے کے اوپر اعتماد کریں گے، تعلق بنے گا، محبت ہوگی، اخلاق ہوگا، اخوت ہوگی، بھائی چارہ آئے گا، معاملات جہاں پہ بھی ایک دوسرے کو دیکھیں گے تو ان کے درمیان جو ہے وہ معاشرتی تعلق ہوگا۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک دوسرے کو دھوکہ دے دیں یا معاملہ ان کا گڑبڑ ہو جائے، بعد میں نفرت میں بدل جائے، تو اسلام کہتا ہے نہیں بھائی اس معاملے کو یہیں کلیئر کر دو، نہیں تو یہ آگے معاملہ آپ کو خراب کر دے گا، اس وجہ سے اس کی اجازت نہیں۔ تو مفتی الی النزاع کے اصول کے پیچھے یہی ہیومن بیہیویئر ہے، انسانی رویہ ہے۔ مغرب کی سٹڈیز آج اب اکنامکس میں، فائنانس میں، چونکہ ہمارا تعلق بزنس اور فائنانس بیو سے ہے، آپ اگر اکنامکس اور فائنانس کی دنیا میں جائیں تو اب پچھلے چند سالوں میں نیا سبجیکٹ متعارف ہوا ہے جسے وہ بیہیویئرل اکنامکس کہتے ہیں، جسے وہ بیہیویئرل فائنانس کہتے ہیں۔ تو یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ انسانی عقل کتنا بہت پیچھے ہے، کہ یہ اب سمجھے ہیں کہ بھی معیشت میں انسانی رویہ بھی اہم ہے، اور اسلام کہتے ہیں کہ یہ ہے ہی انسانی رویہ۔ معاملات سارا کا سارا انسانی رویوں کی گیم ہے، اور اسلام ابتدا سے ہی ایسے اصول رکھ دیتا ہے جو انسان کے رویے اور بیہیویئر کو کنٹرول کرتے ہیں۔ تو اسلام بنیادی طور پر جو شخص اسلام میں داخل ہو رہا ہوتا ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اسلام اسی وقت سے اس کے رویوں کو کنٹرول کرنا شروع کرتا ہے، کیونکہ یہ زندگی کی جس جہت میں بھی جائے گا اس کا رویہ کنٹرول ہونا چاہیے۔ تو اسلام ایسے اصول دیتا ہے جہاں انسانی بیہیویئر کیا ہو جاتا ہے، کنٹرول میں آ جاتا ہے۔ اکنامکس میں آئے گا تو آلریڈی 1400 سال پہلے اسلام سمجھ گیا تھا کہ اکنامکس انسانی رویوں کی گیم ہے، جہاں آج انسانی اکنامکس کہتی ہے کہ بھی نہیں، ہمیں انسانی رویوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا اکنامکس کے ڈیسیجنز میں، معاشی فیصلوں میں اس کے رویے بھی کوئی کردار ادا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ میں قربان جاؤں کہ 1400 سال پہلے یہ اصول ہمارے پہلے ہی آ گئے تھے، انسان کے رویے کس قدر اہم ہوتے ہیں۔ ہاں مسلم نہیں، کچھ بھی نہیں۔ لأن الجہالۃ فیہ مانعۃ من التسلیم الواجب بالعقد، کیونکہ جو جہالت ہے اس کے اندر وہ ثمن کو تسلیم حوالے کرنے سے اور مبیع کو حوالے کرنے سے کیا ہے، جہالت جو ہوتی ہے وہ مانع ہو جاتی ہے، جو چیز واجب ہو جاتی ہے اس کو حوالے کرنے سے۔ نارملی یہ ثمن کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ ادائیگی تو ثمن کی ہونی ہے، لہذا اگر آپ نے طے نہیں کی تو اس کی ادائیگی جو ہے وہ رکاوٹ پیدا ہو جائے گی۔ فہذا یطالبہ بہ قریب المدت، بائع کہے گا کہ بھئی مجھے جلدی چاہیے، اسے قریبی مدت کے اندر مطالبہ کرے گا وہ۔ وہذا یسلم فی بعیدھا، اور یہ ٹال مٹول کرتا رہے گا کہ نہیں جی میں نے بہت ذرا دور کی، میں نے تو اتنا جلدی تو میں نے بھی نہیں کہا تھا، میں نے بھی نہیں سمجھا تھا۔ تو اسی وجہ سے اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے دین متین یہاں فقہا یہ کہتے ہیں کہ یہ پہلے طے کر لو۔ قال صاحب قدوری کہتے ہیں کہ ومن اطلق الثمن فی البیع کان علی غالب نقد البلد، تو کہتے ہیں کہ اگر اس نے مطلق ثمن کی بات کہی تھی مبیع میں، ہاں بھی 10 دے دوں گا، تو یہ پتہ نہیں کون سے، تو کہتے ہیں کہ بھی پھر ہم یہ دیکھیں گے اس شہر میں غالب نقدی کون سی، لیکن یہ کب ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا کہ جب تمام رواج پذیر نقود آپس میں برابر ہوں گے۔ تمام نقود پذیر آپس میں کیا ہوں گے؟ نقود رواج پذیر برابر ہوں گے، تو پھر جو بھی دے دیں بھائی۔ وہ کہتے ہیں نہیں، اگر اس کو بھی پرابلم ہوگی تو ہم کہیں گے جو سب سے زیادہ اس ملک میں چلتی ہے وہی دے دو، لأنہ المتعارف، کیونکہ وہ کیا ہے؟ وہ متعارف ہے، اور جو چیز متعارف ہے وہ مشروط کی طرح ہوتی ہے۔ المعروف کالمشروط، المعروف کالمشروط کا قاعدہ ہے کہ جو معروف ہوتی ہے وہ مشروط کی طرح ہوتی ہے۔ وفیہ التحری للجواز، اور اس کے اندر یہ تحری بھی کی جائے گی، یعنی لوگوں سے پوچھا جائے گا ابھی یہاں پر کون سی زیادہ سرچ کر دیجیے کہ زیادہ رواج پذیر ہے، تو تاکہ وہ کانٹریکٹ کیا ہو جائے؟ جائز ہو جائے۔ وہ اصل میں وہاں پر یہ ہے، دیکھیں اسلام یہ بات کہتا ہے، اور اس میں احناف بڑے سینسٹیو ہیں۔ احناف کہتے ہیں کہ بھئی اگر عاقل بالغ انسان نے کوئی الفاظ بول دیے ہیں تو اس کے الفاظ کی اہمیت ہے، آپ اس کے الفاظ کو لغو نہیں جانے دے سکتے۔ ہم پوری کوشش کریں گے کہ اگر انہوں نے عقد کیا ہے تو ان کا عقد ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے ہم تحری کر لیں گے، تحری کرنے سے پتہ چل گیا کہ بھی یہاں پہ زیادہ ہے، تو کہتے ہیں عقد کو اگر جواز مل جائے تو ہمیں کون سا مسئلہ ہے، اسی وجہ سے ہم کیا کریں گے؟ عقد کو جائز قرار دے دیں گے۔ یُصرف الیہ،
تو عقد بے کو جواز کی طرف موڑ دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ عقد جائز ہے، چونکہ اب تعین ہو گیا نا بھی کون سی کرنسی لینی ہے۔ فَإِن كَانَتِ النُّقُودُ مُخْتَلِفَةً فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ، کہتے ہیں کہ اگر جو رواج پذیر نقود ہیں وہ مالیت میں مختلف ہیں، کیا ہیں؟ مالیت میں مختلف ہیں، فَالْبَيْعُ فَاسِد، اور اس نے مطلق ثمن کا بات کر دی تھی، جب میں 10 دوں گا اور وہاں پر بہت سارے رواج پذیر ہیں اور سارے کے سارے مختلف ہیں، ایکسچینج ریٹ ڈیفرنٹ ہیں، ان کے ایکسچینج ریٹ ایک جیسے نہیں ہیں، اور اس نے اس نے کہا تھا جی 10 دوں گا، پتہ نہیں ہے کہ درہم، دینار، ڈالر، پاؤنڈ کیا، تو کہتے ہیں کہ بھی تو پھر وہ بیع فاسد کہلائے گی، الا ان یبین احدها، ہاں اگر اس نے ان کرنسیوں میں سے کسی ایک کو بیان کر دیا کہ کس کے ساتھ، تو پھر تو واضح طور پر ٹھیک ہو جائے گا۔ وَهَذَا إِذَا كَانَ الْكُلُّ فِي الرِّوَاجِ سَوَاءً، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تب ہوگا جب ساری کی ساری کرنسیاں رواج میں بھی برابر ہوں گی، رواج میں بھی رسم و یہ رواج، یہ برابری اس بات کی نہیں ہو رہی کہ جی مالیت میں برابر، نہیں، مالیت میں مختلفتاً، لیکن رواج ساری کی ساری وہاں پہ ہے، مروج ہے۔ لأن الجہالۃ مفدیۃ الی المنازع، یہ اس وجہ سے ہے کہ بھئی وہ وہی والی بات ہے، وہ کہے گا جی میں نے ڈالر مراد لیے تھے، وہ کہے گا نہیں جی میں نے تو روپی مراد لیے تھے، تو اسی وجہ سے یہ کہتا ہے الا ان ترتفع الجہالۃ بالبیان، یا تو یہ ہے کہ بھی وہ سوائے اس کے کہ وہ اپنا بیان کر کے اس جہالت کو رفع کر دے، جہالت ختم ہو جائے گی، اس نے واضح کر دیا ڈالر، پاؤنڈ، بات ہی ختم۔ او یکون احدها اغلب و اروج، یا پھر یہ ہوگا کہ بھی جو چیز رواج کے اندر کیا ہوگی، اغلب ہوگی اور زیادہ رواج پذیر ہوگی، فحینئذ یصرف الیہ، تو پھر اس کی طرف اس کو پھیرا جائے گا، تحریا للجواز، یہ تحری کرتے ہوئے تاکہ بھی معاملے کو جواز کی طرف پلٹایا جائے۔ وہذا اذا كانت مختلفۃ فی المالیہ، اور یہ کب ہوگا؟ جب وہ مالیت میں مختلف ہوں۔ فإن كانت سواء فیها، اور اگر مالیت میں وہ برابر ہوں، کالثنائی والثلاثی والنصرتی اليوم بسمرقند، صاحب ہدایہ اپنے زمانے کی بات کر رہے ہیں، ان کے زمانے میں وہ کہتے ہیں جس طرح سمرقند کے اندر جو درہم ہے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ ثنائی ہے، یہ ثلاثی ہے اور یہ نصرتی ہے، مختلف درہم چلتے ہیں سمرقند کے اندر، تو وہ کہتے ہیں کہ سارے کے سارے برابر ہیں، قیمت میں سارے کے سارے برابر ہیں، تو کہتے ہیں کہ پھر اس صورت میں ہم یہ کہیں گے کہ بھئی چلو ٹھیک ہے جو بھی دے دو، کیونکہ ہیں تو برابر ہی۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جی اگر اس نے کہا تھا 10، 2 ثلاثی، 2 نصرتی اور 3 جو ہے 5 جو مل کے 10 پورے کر دو، کیونکہ برابر ہے، قیمت میں تو سارے برابر ہیں۔ والاختلاف بین العدالی بفرغانہ، تو صاحب ہدایہ چونکہ آپ فرغانہ کے رہنے والے تھے، اسی لیے آپ کے نام کے ساتھ آتا ہے فرغانی المرغینانی، تو فرغانہ علاقے کا نام ہے، تو اسی وجہ سے ان کو فرغانی بھی کہا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جو فرغانی کے اندر عدالی درہم ہے، یہ درہم کا نام ہے بنیادی طور پر عدالی، تو عدالی کے بارے میں ہے کہ ان کے جو قیمت ہے وہ مختلف ہے، تو جاز البیع، تو کہتے ہیں کہ بیع جائز ہو جائے گی۔ تو اختلاف یہاں پر صاحب فتح القدیر نے عدالی کے اوپر بات کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ پھر ہم یہ کریں گے کہ جن کے نزدیک ان کی قیمتیں مختلف ہیں ان کے نزدیک پھر ہم ان کے اختلاف کے اعتبار سے بیع کو جائز قرار دے دیں گے، یہاں بھی کون سے مراد تھے، اور جن کے نزدیک اتفاق ہے تو بھی جو بھی وہ دے دیں۔ اذا اطلق اسم الدراہم، جب اس نے درہم کا نام کیا کیا تھا، مطلق رکھا تھا، قضا قالو وینصرف الی ما قدر به من ای نوع کان، تو پھر وہ کہتے ہیں جس مقدار سے، جس سے بھی انہوں نے کہا ہوگا قسم سے، تو عقد کو جواز کی طرف پھیرا جائے گا، اور یہ کہا جائے گا کہ جناب جو جون سے بھی درہم ہے سارے کے سارے دے دو، کیونکہ مالیت میں تو سارے برابر ہیں۔ لأنه لا منازعۃ ولا اختلاف فی المالیۃ، کیونکہ اس میں کوئی منازعت ہی نہیں ہے، سب کی مالیت بھی کیا ہے، ایک جیسی ہے۔ قال ويجوز بيع الطعام والحبوب مکایلۃ ومجازفۃ، مکایلۃ کا مطلب ہوتا ہے کیل کر کے لینا، مجازفۃ کا مطلب ہوتا ہے اسی کو بیع الجزاف بھی کہتے ہیں، بیع الجزاف، مجازفۃ، بیع الجزاف کا مطلب ہوتا ہے اندازے سے بیچنا، مجازفۃ کا مطلب ہوتا ہے اندازہ کر کے بیچنا، تو کھانے کی اور دانوں کی، بیع الطعام والحبوب، اور
حبوب سے مراد دانے، تو کہتے ہیں کہ بھئی جو کھانا ہے اور حبوب ہے ان کی جو بیع ہوگی وہ جائز ہوگی کیل کر کے بھی، و مجازفتن اور مجازفت اندازے سے بھی، وَهَذَا إِذَا بَاعُوا بِخِلَافِ جِنْسِهِ، لیکن وہ کہتے ہیں کہ خیال رہے یہ تب جائز ہوگا جب ان کو خلاف جنس میں بیچا جائے گا، یعنی گندم کے بدلے اور چیز، گندم کے بدلے پیسے ہوں یا اور چیز، ہم جنس نہ ہو، چونکہ ہم جنس کے اندر پھر اندازہ نہیں چلتا، وہاں پہ ربا کا خطرہ آ جاتا ہے، چونکہ سرکار نے فرمایا کہ جب ان چیزوں کو تم ہم جنس کر کے بیچو گے تو پھر برابر، تو کہتے ہیں وہاں پہ پھر برابری کرنا ضروری ہے، اندازے کے ساتھ برابری نہیں ہوتی، وہاں پر اندازے سے بیچنے سے کوئی کہیں پر اگر زیادتی نکل آئے گی تو وہ زیادتی ربا بن جائے گی۔ تو اسی وجہ سے مختلف الجنس، گندم کے بدلے چاول ہو، چاول کے بدلے نمک ہو، نمک کے بدلے کھجور ہو، پھر تو کیونکہ وہاں پر کمی بیشی اگر ہو بھی جائے گی تو وہ کمی بیشی سود نہیں بنے گی، لیکن ہم جنس ہوگی تو وہاں پر سود بنے گی، تو بے کا ربا کا اطلاق آئے گا۔ وَهَذَا إِذَا بَاعَهُ بِخِلَافِ جِنْسِهِ، اور یہ تب ہوگا جب اسے خلاف جنس میں بیچے، چونکہ سرکار نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم بعد ان يكون يدا بيد، تو جب یہ دونوں یعنی کہ جو چیز آواز ہیں بیچی جا رہی ہیں وہ مختلف النوع ہوں تو پھر تم اسے جیسے چاہو بیچو، مگر یدم بے یدن، یعنی نقد و نقد کرو گے معاملہ، نسا کی اجازت نہیں ہے، تفاضل کی اجازت آپ کو ہوگی، ورنہ ربا الفضل آ جائے گا۔ بخلاف ما اذا باعه بجنسه مجازفتا، بخلاف اس کے کہ جب کسی چیز کو بیچا جائے اس کی جنس کے ساتھ، بجنسی مجازفتا کے اندازے کے ساتھ، وہ کہتے ہیں کہ بھئی اس میں یہ جائز نہیں ہوگا، کیوں؟ کہتے ہیں لما فیہ من احتمال الربا، چونکہ وہاں پر ربا کا احتمال، اندازہ ہے نا، اندازہ آپ ٹھیک ہی نہیں کر پاؤ گے، جبکہ حدیث کہتی ہے برابری کرو۔ وَلِأَنَّ الْجِهَالَةَ غَيْرُ مَانِعَةٍ مِنَ التَّسْلِيمِ وَالتَّسَلُّمِ، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ بھئی جو جہالت ہے بے کے اندر وہ غیر مانعۃ، منع نہیں کرتی تسلیم اور تسلم سے، فشابہ جہالت القیمت، تو یہ قیمت کی جہالت کے مشابہ ہو جاتی ہے، کہ یعنی چیز کی جو قیمت ہے بنیادی طور پر وہ اس کے برابر آئی کہ نہیں آئی، تو اسی وجہ سے یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ بھی ہم اس کو اجازت نہیں دیتے کہ اگر وہ ایک ہی جنس کی ہو اور ایک ہی جنس کی چیز کے اندر آپ کہیں کہ اندازے سے بیچا جائے، تو جو زیادتی جائے گی وہ بغیر قیمت کے جائے گی، جو زیادتی جائے گی بغیر قیمت کے جائے گی۔ قال ويجوز بإناء بعينه لا يعرف مقداره وبوزن حجر بعينه لا يعرف مقداره، اب یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ اگین آپ اسی کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اندازہ یہ بھی مجازفہ سے ہی قسم سے ہے، کہ یعنی آپ نے کوئی چیز خریدی اور انہوں نے ان کے پاس ایک برتن رکھا ہوا تھا اور برتن کی یہ پتہ نہیں تھا کہ اس کے اندر کتنے سیر آتا ہے، کتنا کلو آتا ہے، تو اس نے کہا کہ جی اس برتن کے میں آپ کو جو ہے وہ دے دیتا ہوں 10 برتن، یہ جو برتن رکھا ہے یہ میں آپ کو 10 برتن گندم دیتا ہوں، اب یہ پتہ نہیں کہ اس کے اندر کتنی گندم آتی ہے، ٹھیک ہے، اس کی مقدار کا پتہ نہیں ہے، یا بوزن حجر، تول کے دینا ہے، وزنی ہے، کہا کہ جی اے وٹا میرے کول رکھیا، اے پتھر میں تول ساں تو دے دے ساں، اور پتھر کا پتہ نہیں ہے کہ بھی اس کا وزن کتنا ہے، تو اس کی بات وہ کہنا ہے، تو وہ کہتے ہیں یجوز ہو، یہ جائز ہوگا، لأن الجہالۃ لا تفضی الی المنازع، کیونکہ نارملی اگر وہ 1 سیر 2 سیر 5 سیر کے برابری وٹا ہوگا نا تو کہتا ہے کہ بھی یہ ایک ایسی چیز ہے جو جھگڑے کا سبب نہیں بنتی، تو اسی وجہ سے یہ کیا ہو جائے گی، ہم کہیں گے کہ یہ اندازہ ہے اور وہ دیکھ لے گا پتھر اٹھا کر، ہم بھی کتنا کہے گا چل ٹھیک ہے یہ پتھر ٹھیک ہے، اندازہ کر سکتا ہے، اس کو برتن سامنے پڑا ہوا ہے، برتن سے بھی اندازہ لگا لے گا کتنی چیز اس میں آ جائے گی، تو یہ مجازفہ ہوگا، اندازے کی بے ہوگی، تو یہ اندازے کی بے جائز ہے، لما انہ یتعجل فیہ التسلیم، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھی اس کے اندر چیز فوراً حوالے ہو جاتی ہے، چیز جیسی تلے گی جیسی ناپی جائے گی اسی وقت حوالے ہو جائے گی، فَيَنْدُرُ هَلَاكُهُ قَبْلَهُ، اس کو حوالے کرنے سے پہلے چیز ہلاک بھی نہیں ہوتی،
کیونکہ چیز ایسی ہے جو تولی بھی جا رہی ہے، سامنے پڑی ہوئی ہے. اب ایسا تھوڑی ہوتا ہے کہ حوالے کرنے سے پہلے ختم ہو جائے، یہ تو نہیں ہو سکتا. بخلاف السلم، وہ کہتے ہیں بے سلم میں ایسا نہیں ہوگا، بے سلم میں ایسا نہیں ہوگا، چونکہ بے سلم کے اندر آپ کیا کرتے ہیں، قیمت کی ادائیگی پہلے کر دیتے ہیں، چیز آپ کی بعد میں آتی ہے. اور وہ کہتے ہیں جی میں آپ کو نا اتنے جو ہے پتھر کے وزن کے مقابلے پہ چیز دوں گا، یا آپ کو اتنے برتن کے ماپی گئی چیز دوں گا. تو کہتے ہیں وہاں پہ خطرہ ہوتا ہے، ممکن ہے جب چیز ڈیلیور کرنے کی باری آئے وہ چیز ہی موجود نہ ہو، یا اگر ہو تو اتنے وزن کی نہ ہو، یا اتنے برتن کی نہ ہو، تو ایک مقدار کہاں سے پوری کرے گا؟ تو مقدار کا تعین نہیں ہوگا، اور وہاں پر چیز ممکن ہے مستقبل میں ملے ہی نہ، غائب ہو جائے مارکیٹ سے. تو اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ بے سلم کے اندر نہیں ہوگا، یہ مجازفہ بے سلم کے اندر جائز نہیں ہے. تو اسی کو بات لأن تسلیم فیہ متاخر، چونکہ اس کے اندر چیز کو حوالگی جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے، وہ متاخر ہوتی ہے، چونکہ آپ نے بعد میں دینی ہوتی ہے بے سلم میں. والہلاک لیس بنادر قبلہ، اور اس کے اندر جو مبی کی ہلاکت ہے، مبی کا معدوم ہو جانا ہے، وہ نادر نہیں ہے، وہ تو اس کا امکان ہے. فیتحقق المنازع، اور جب چیز نہیں ملے گی یا چیز پوری نہیں ملے گی تو پھر خریدار تو جھگڑا کرے گا کہ بھئی مجھے تو نے کہا تھا دوں گا، اب یہ دیکھ تیری چیز پوری نہیں پڑ رہی. وعن ابی حنیفہ تھا، اور امام صاحب کیا فرماتے ہیں، انہ لا یجوز فی البیع ایضا، تو کہتے ہیں سلم بھی جائز نہیں اور بیع مجازفہ بھی جائز نہیں. اس طرح جس طرح آپ کر رہے ہیں، برتن پڑا ہوا ہے، پتھر پڑا ہوا ہے، جو اس کا وزن ہی معلوم نہیں، اس کے کیل ہی معلوم نہیں، تو کہتے ہیں کہ بھی یہ چیز بھی کس کی طرف لے کے جائے گی، منازعت کی طرف جائے گی. جس طرح سلم جائز نہیں، مبی بھی جائز نہیں، بیع بھی جائز نہیں. والاول اصح و ازہر، لیکن صاحب ہدایہ کہتے ہیں جو پہلا قول ہے وہ صاحبین کا ہے اور وہی ہی اصح ہے، اور وہی اسی کے اوپر فتویٰ ہے. ازہر سے مراد ظاہر و روایہ بھی وہی کہتی ہے، یعنی کہ جائز ہے. صاحب ہدایہ یہ کہہ رہے ہیں. قال ومن باع صبرۃ طعام کل کفیز بدرہم، اور جس نے گندم کی ڈھیری خریدی بیچی، اور اس طرح کہہ کر بیچی کہ کلو کفیز بدرہم، اور کہا کہ بھی ہر ایک کفیز جو ہے ایک درہم کا، تو جاز البیع فی کفیز واحد عند ابی حنیفہ. امام صاحب کہتے ہیں صرف ایک کفیز میں جائز ہوگی اور باقی کفیز میں جائز نہیں ہوگی. الا ان یسمع جملۃ قفزانھا، وہ کہتے ہیں ہاں اگر وہ یہ بتا دے بھئی ایک کفیز ایک درہم کا اور یہ 100 کفیز پڑا ہے، ٹوٹل کفیز بھی بتا دے. لیکن اگر وہ یہ کہے کہ جی یہ ڈھیر پڑا ہوا ہے اور وہ یہ نہیں بتاتا کہ کتنے کفیز ہے، کتنے کلو ہے، اور وہ یہ کہتا ہے بس جی 1 کلو اتنے کا، تو امام صاحب کہتے ہیں پھر صرف 1 کلو جائز ہو جائے گا اور باقیوں میں جائز نہیں ہوگی، چونکہ مجہول ہے، پتہ نہیں کتنی ڈھیری پڑی ہوئی ہے. تو الا ان یسمع جملۃ قفزانھا. اچھا وقالا، صاحبین کہتے ہیں کہ یجوز فی الوجہین، صاحبین کہتے ہیں کہ دونوں صورتوں میں جائز ہوگا، خواہ وہ ٹوٹل کفیز بتائے یا نہ بتائے تو بھی جائز ہوگا. صاحبین کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں وجہ کیا ہے، او بالکیل، وقالا یجوز فی الوجہین. اچھا لہو، امام صاحب کی جو دلیل ہے وہ کیا ہے، انہ تعذر الصرف الی الکل، وہ کہتے ہیں اسی وجہ سے کہ بھئی یہ جو بیع ہے، بیع کو جواز کی طرف جو آپ کہتے ہیں کہ بھئی ایک کفیز میں جائز ہوگی، اسی چیز کو پورے کل کی طرف موڑ دینا یہ متعذر ہے، یہ ہم کر نہیں سکتے. ابھی امام صاحب وہی بات کہیں گے، وہ کہیں گے کہ ماپنے کی تو بات ہی نہیں ہوئی، صرف اشارہ ہوا کہ بھی وہ یہ کریں گے. ٹھیک ہے، ابھی امام صاحب دلیل دیں گے یہ والی بات کی. وہ کہتے ہیں کہ اس کو نہیں لے جہالت المبی وس سمن، وہ کہتے ہیں جب مبی مجہول ہے کہ کتنا ڈھیری ہے پتہ نہیں، تو یہ بھی پتہ نہیں کہ کتنی قیمت ہوئی، تو مبی بھی مجہول، سمن بھی مجہول. فیصرف الی الاکل، تو اس نے کہا تھا کلو، اس نے لفظ بولا تھا کلو کا، تو کہتے ہیں کل کا ایک ہوگا اکثر اور ایک ہوگا اقل. تو کہتے ہیں اکثر جو ہے مجہول ہے، پتہ نہیں کہ ٹوٹل کتنی ہے، تو کہتے ہیں پھر ہم کس کی طرف موڑیں گے، عقل کی طرف، اور عقل ایک ہے. تو اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ ایک کفیز کے اندر امام صاحب کہتے ہیں کہ بھی یہ عقد جائز ہو جائے گا، اور وہ ہوا معلوم، اور وہ عقل ایک ہے تو معلوم ہے. الا ان تزول الجہالۃ بتسمیۃ جمیع القفزان او بالکیل فی المجلس، یہ بات آ گئی. یا تو وہ کیا کر دے، بتا دے کہ بھی کتنے ٹوٹل کفیز ہیں ڈھیری، یا خریدار اٹھ کے خود ہی اس کو ماپ لے،
مجلس کے اندر اندر کتنے کفیز ہے، بات اب ختم ہو گئی، اب تو چیز جہالت ختم ہو گئی، تو امام صاحب کہتے ہیں کہ ہو جائے گا وہ سارا حاضہ کما لو اکرا. اب یہاں پر امام کہتے ہیں کہ یہ بالکل اسی طرح ہو جائے گا اس بندے کی طرح جس نے اپنے لیے اپنے اوپر کسی کے حق میں یہ اقرار کیا کہ میں نہیں فلاں دے اتنے پیسے دینا. ٹھیک ہے، لو اکر وقال، اور اس نے یہ اقرار کرتے ہوئے کہا لفلان علی کل درہم، اس نے کہا میرے اوپر فلاں کے سارے درہم ہیں، میں نے سارے درہم دینے ہیں. تو کہتا ہے اب اس نے لفظ سارے بولا، ہمیں تو نہیں پتا کہ کل کتنے ہیں، تو کل کا ایک اکثر ہوگا اور ایک اقل ہوگا، تو اس کے اوپر ایک دینار درہم تو لازم ہو جائے گا. اب کل کا ہمیں پتا نہیں. فعلیہ درہم واحد بالاجماع، اس کے اوپر کوئی اختلاف نہیں ہے. ولہما، صاحبین کیا کہتے ہیں؟ صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ ان الجہالۃ بیدہما، وہ کہتے ہیں یہ ایسی جہالت ہے جسے دور کرنا، بیدہما ازالتہما، تو وہ کہتے ہیں کہ ازالتہا، ان کے ہاتھ میں ہے اس جہالت کو ختم کرنا، زائل کرنا. بھئی اگر اتنا ہی مسئلہ ہے تو خریدار خود اٹھ کے جا کے ماپ لیں، ہاں بھی اتنے کفیز بنتے ہیں، پرابلم ہی نہیں ہے. ومثلھا، اور مثلھا سے مراد الکبریٰ غیر مانع، تو کہتے ہیں کہ بھی عقل ہو یا اکثر ہو، ان کے ہاتھ میں اٹھ کے ماپ لیں گے تو اکثر بھی معلوم ہو جائے گا، لہٰذا اس سے کیا ہو جائے گا؟ غیر مانع، یہ معنی نہیں ہے، یعنی بے جواز کے معنی نہیں ہے. کما اذا باع عبدا من عبدین علی ان المشتری بالخیار، کہتے ہیں یہ بالکل ایسے ہو جائے گا، بندے نے کہا جی میرے دو غلام ہیں، دونوں میں سے میں نے ایک آپ کو بیچا، اور مشتری کو اختیار دے دے گا تم دونوں میں سے جو چاہو خرید لو. تو کہتے ہیں مشتری کی مرضی، جو بھی خرید لے، حالانکہ اس نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ بھی کون سا بیچوں گا، اب مشتری کو اختیار دے دیا کہ دونوں میں سے جو تو چاہے خرید لے. تو کہتے ہیں کہ جیسے وہ کسی ایک پہ ہاتھ رکھے گا طے ہو جائے گا اسی کو خرید رہا ہے، جہالت ختم، لہذا عقد کیا ہو جائے گا؟ جائز ہو جائے گا. ثم اذا جاز فی کفیز واحد عند ابی حنیفہ، تو امام ابو حنیفہ کیا کہتے ہیں کہ بھئی بے جو ہے وہ ایک ہی کفیز کے اندر ہوگی، فللمشتری الخیار، اور مشتری کے لیے کیا ہوگا؟ اختیار ہوگا. اب مشتری کے لیے اختیار کیوں ہے؟ لتفرق صفقۃ علیہ، امام صاحب کہتے ہیں چونکہ مشتری کے اوپر جو صفقہ ہے وہ متفرق ہو چکا ہے، اور یہ صفقہ کا جو تفرق آیا ہے یہ مشتری کے حق میں ہے، اور کس کی وجہ سے آیا؟ بائع کی وجہ سے آیا. بائع نے چیز کو مجہول رکھا، اسی وجہ سے تو تفرق صفقہ ہو گیا. تفرق صفقہ کا مطلب یہ ہے کہ صفقہ جدا ہو گیا، عقد جدا، صفقہ ٹرانزیکشن جدا ہو گئی، سودا الگ ہو گیا. کیسے کہ بھئی پہلے معلوم نہیں تھا، اب اگر ماپ لیا تو معلوم ہو گیا، وہ الگ صفقہ یہ الگ صفقہ. جب دو صفقے ہو گئے تو تفرق صفقہ ہو گیا. جب تفرق صفقہ ہو گیا تو کہتے ہیں کہ اب مشتری کو اختیار ہے، چاہے تو وہ لے چاہے تو یہ لے، اس کی مرضی، دونوں میں سے جس صفقے کی طرف لے لے. تو کہتے ہیں یہ صفقے کے اندر جو پہلے تو ایک ہی صفقہ تھا، لیکن یہ تفرق صفقے کے اندر کس کی وجہ سے آیا؟ بائع کی وجہ سے آیا کہ اس نے معلومات کو جہالت میں رکھا تھا. تو اسی لیے کہتے ہیں وَقَضَا إِذَا قِيلَ فِي الْمَجْلِسِ، بالکل اسی طرح جب وہ مجلس میں اس کو ماپے گا، اور سما جملہ تھا کفزان، یا وہ تمام کفیزوں کا باقاعدہ متعین کر دے گا بھی اتنے کفیز ہیں، تو کہتے ہیں بھی تو پہلے بتا دیتا تو یہ تفرق صفقہ لازم نہ آتا، اب بتا رہا ہے بعد میں تو تفرق صفقہ آ گیا. لأنه علم بذلك الآن، اسے پتہ اب چل رہا ہے، فلہ الخیار، تو اس کو اختیار ہوگا، چاہے وہ ایک لے چاہے وہ ساری کے سارے کفیز لے لے. کما اذا رآہ ولم یکن رآہ وقت البیع، تو یہ بالکل ایسے ہی ہو جائے گا جیسے اس نے پہلے خرید لیا اور دیکھا نہیں تھا، لیکن خریداری کے وقت اس نے دیکھ لیا چیز کو، اب اس کے پاس اختیار ہے، چاہے تو لے چاہے تو نہ لے. تو کہتے ہیں بالکل اسی طرح اس کو اختیار ہوگا، کیونکہ پہلے اس کو معلوم نہیں تھا، اب اس کو معلوم ہو گیا، تو اس وجہ سے اس کی مرضی، چاہے تو وہ لے اور چاہے تو وہ نہ لے. چلے میرا خیال ہے یہاں تک.